सवाल नंबर 1, क्या काफिर मुशरिक कभी जन्नत में नहीं जाएंगे? आपके ऑप्शन है ये: ए कभी नहीं जाएंगे, बी हाँ जाएंगे, सी सबसे आखिर में जाएंगे, डी सजा काट कर जाएंगे। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, काफिर मुशरिक कभी जन्नत में नहीं जाएंगे। सवाल नंबर 2, कौन से नबी ने मशहूर सरदार जालूत को कत्ल किया था? आपके ऑप्शन है ये: ए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, बी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, सी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, डी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने मशहूर सरदार जालूत को कत्ल किया था। सवाल नंबर 3, दोज़ख में जाने के बाद काफिर किस जानवर की आवाज़ में रोएंगे? आपके ऑप्शन है ये: ए कुत्ते की, बी बिल्ली की, सी गधे की, डी बंदर की। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, दोज़ख में जाने के बाद काफिर गधे की आवाज में रोएंगे। सवाल नंबर 4, नमक में कितने मर्ज की सिफा है? आपके ऑप्शन है ये: ए 40, बी 70, सी 80, डी 100। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, नमक में 70 मर्ज की सिफा है। सवाल नंबर 5, दर्जी का काम सबसे पहले कौन से नबी ने किया था? आपके ऑप्शन है ये: ए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, बी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, सी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, डी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, दर्जी का काम सबसे पहले हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने किया था। सवाल नंबर 6, तूफ़ान नूह के वक्त हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक कितनी थी? आपके ऑप्शन है ये: ए 450 साल, बी 650 साल, सी 750 साल, डी 950 साल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, तूफ़ान नूह के वक्त हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 950 साल थी। सवाल नंबर 7, जन्नत के लग़वी मायने क्या हैं? आपके ऑप्शन है ये: ए बाग, बी सुकून, सी शराब, डी फल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, जन्नत के लग़वी मायने बाग हैं। सवाल नंबर 8, इस्लाम में कितने दरहम की चोरी करने पर हाथ काटने की सजा है? आपके ऑप्शन है ये: ए 5, बी 7, सी 10, डी 15। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, इस्लाम में 10 दरहम चोरी करने पर हाथ काटने की सजा है। सवाल नंबर 9, शैतान इंसान के दिमाग से किस जगह खेलता है? आपके ऑप्शन है ये: ए टॉयलेट में, बी छत पर, सी कब्रिस्तान में, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, शैतान इंसान के दिमाग से टॉयलेट में खेलता है। सवाल नंबर 10, किस चीज़ को देखने वाला कभी अंधा नहीं होता? आपके ऑप्शन है ये: ए आबे जमजम, बी हजरे अस्वद, सी खानाए काबा, डी
قرآن مجید۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، قرآن مجید کو دیکھنے والا کبھی اندھا نہیں ہوتا۔ سوال نمبر 11، دنیا میں سب سے پہلے روٹی کون سے نبی نے بنائی تھی؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے حضرت داؤد علیہ السلام، بی حضرت ادریس علیہ السلام، سی حضرت آدم علیہ السلام، ڈی حضرت یونس علیہ السلام۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ دنیا میں سب سے پہلے روٹی حضرت آدم علیہ السلام نے بنائی تھی۔ سوال نمبر 12، قرآن مجید کا پہلا ترجمہ کس زبان میں ہوا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے اردو، بی فارسی، سی انگریزی، ڈی عبرانی۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، قرآن مجید کا پہلا ترجمہ فارسی زبان میں ہوا تھا۔ سوال نمبر 13، مسلمان بھائیوں کو آپس میں کتنے دن سے زیادہ بول چال بند رکھنا منع ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے 1 دن، بی 2 دن، سی 3 دن، ڈی 4 دن۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، مسلمان بھائیوں کو آپس میں 3 دن سے زیادہ ناراض رہنا منع ہے۔ سوال نمبر 14، چوہے کس جانور کا دودھ نہیں پیتے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے گائے کا، بی بکری کا، سی اونٹ کا، ڈی بھیڑ کا۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، چوہے اونٹ کا دودھ نہیں پیتے۔ سوال نمبر 15، حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اورانجین قبیلے والے لوگوں کو ان کی بیماری کی شفا کس جانور کے پیشاب میں بتائی تھی؟ احادیث میں آتا ہے کہ اورانجین قبیلے والے لوگوں کے پیٹ حد سے زیادہ باہر آ گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ بیمار ہو گئے تھے۔ وہ لوگ اس بیماری کا علاج پوچھنے کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے غیب سے علم ہوا اور آپ نے انہیں ان کی بیماری کا علاج اونٹ کے دودھ اور پیشاب میں بتایا، جسے پینے سے ان کی بیماری ختم ہو گئی۔ اس قبیلے کے لوگوں کی بیماری کی شفا اللہ نے اس وقت اونٹ کے دودھ اور پیشاب میں رکھی تھی، اور اونٹ کا پیشاب پینے کا حکم صرف اس قبیلے کے لیے تھا۔ اب اگر کوئی اونٹ کا پیشاب پیٹ کی بیماری کے لیے پیے گا تو اسے شفا نہیں ہوگی، کیونکہ یہ حکم صرف اس وقت انہی لوگوں کے لیے تھا۔ جیسے ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ ثاقب رجا صاحب کا آپ یہ چھوٹا سا کلپ سنیں، آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد کا احساس ہوتا ہے تو کوہ طور پہ چلے گئے۔ کیسے جلیل القدر نبی تھے، اللہ سے ڈائریکٹ رابطے تھے، اور جا کے کہا مالک میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ گھر کے نجی معاملے بھی رب سے ڈسکس کرتے تھے، اور کوئی جو ہے وہ ایسی چیز ہوتی وہ بھی رب سے ہی عرض کرتے تھے۔ کہا میرے مالک میرے پیٹ میں درد کا احساس ہو رہا ہے، دوائی کی پوڑی لینی ہے تو وہ بھی جا کے کوہ طور سے رب سے ہی لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا فلان جنگل میں چلے جاؤ، وہاں اس شکل کے پتوں کی ایک بوٹی ہے، اس کو توڑو نچوڑو، اس کا پانی پیو، تمہیں شفا مل جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور جا کے بوٹی کو توڑا نچوڑا، پانی پیا، شفا ہو گئی۔ کچھ عرصہ بیتا، دوبارہ اسی طرح کا درد جاگا۔ اب نسخہ تو ذہن میں تھا، کوہ طور پہ نہ گئے، اس جنگل میں چلے گئے اور جا کے بوٹی کو توڑا، اس کے پتے نچوڑے، پانی نکالا، پیا، لیکن درد اور زیادہ بڑھ جاتا۔ پھر دوبارہ آئے کوہ طور پہ، کہا مالک میں نے اسی درد پہ دوبارہ وہی بوٹی کا پانی پیا ہے، لیکن درد بڑھ گیا ہے۔ کہا موسیٰ اب جو آئے ہو کوہ طور پہ، پہلے ہی آ جاتے تھے۔ تو عرض کی مالک بوٹی بھی وہی اور درد بھی وہی۔ فرمایا سب کچھ وہی ہے، لیکن پہلے میرا حکم تھا، اب میرا حکم ساتھ شامل نہیں تھا۔ شفا بوٹے میں نہیں رکھی، شفا تو میرے حکم میں رکھی ہوئی ہے۔